اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ اس چینل پر مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ جو حضرات گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ یہ چھوٹا کاف ہے، اس کو باریک کرنا ہے۔ لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبائیں گے، سختی کریں گے۔ کاف لام پیش کل لام واو دو پیش لیوں واو جیم زیر وج۔ یہاں واو کے اوپر تشدید ہے تو لام کو پھر واو کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ جیم ساکن ہے تو جیم پر قلقلہ کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْ ہاتون، یہ چشمے والی گول ہا ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں تنوین ہے، اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے۔ یہ قاف ہے، بڑا قاف نقطوں والا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ یہ واو اور الف یہ اضافت کے لیے ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو فاستبقوا پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے۔ فاستبقوا الخیرات، خا اور را کو موٹا کرنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو تا کو ساکن کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تکونو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یاتی بیکم اللہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ پہلے بتلا چکے ہیں کہ نون اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ لام کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ کل، کاف کو باریک کرنا ہے، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ شیئن، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے تو یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ را جب ساکن ہو جائے گی تو پھر را کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت بھی ساکن ہے تو پھر اس سے اگلے حرف کو دیکھیں گے۔ یہاں دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے تو اس دال کے زیر کی وجہ سے اس را کو بھی باریک کریں گے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت نمبر 148 مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حا ہے، حروف حلقی ہے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. وَمِنْ حَيْثُ سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے. خرجت، خا اور را کو موٹا کرنا ہے. جیم ساکن ہے تو جیم پر قلقلہ کریں گے. خرجت فولی، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے. وجہک، جیم ساکن ہے جیم پر قلقلہ کریں گے. کاف کو باریک کرنا ہے. شطرل، طوا ساکن ہے طوا پر قلقلہ کریں گے. پہلے بتلا چکے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طوا با جیم دال. ان پر جب جزم کا نشان آ جائے یا جب ان پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے. یہاں طوا ساکن ہے طوا پر قلقلہ کریں گے. شطرل، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے. مسجد الحرام، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے. ایک ہوتی ہے صاد، صاد کو موٹا کیا جاتا ہے، صاد میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے تشدید کی وجہ سے قاف کو دبانا ہے. لِلْحَقُّ، لِلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. نون ساکن کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، یہاں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کا را میں ادغام کریں گے. را اور با کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کریں گے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ کے نام کے بارے میں بتلایا تھا کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کریں گے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک کریں گے. یہاں زبر ہے تو موٹا کرنا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، غین کو موٹا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے، تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آیت نمبر 149 مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نون ساکن کے بعد حا ہے، حروف حلقی ہے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. خا اور را کو موٹا کرنا ہے، را کو زبر کی وجہ سے موٹا کریں گے. جیم ساکن ہے تو جیم پر قلقلہ کریں گے. خرجت فولی، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، جیم پر قلقلہ کریں گے.
وا پر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، شطر المسجد الحرام، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُ سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، کنتم فولو، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف میم پیش کم، کاف کو باریک کرنا ہے، طوا پر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اسلام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، کاف میم پیش کم، کاف کو باریک کرنا ہے، جیم کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کرنا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اسلام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، اسلام کو بھی دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، ذال کو نرم کرنا ہے، وا کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، خا کو موٹا کرنا ہے، تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، خا کو موٹا کرنا ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میم مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، تا یا زیر تی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، لام کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، کاف کو باریک کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آیت نمبر 150 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، کاف کو باریک کرنا ہے، یہ مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، اس زبر کی وجہ سے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں یہ یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، لام میم دو زبر لم، میم نون زیر من، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے،
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، یہ کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ الف کے بارے میں بتلا چکے ہیں کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت، تو اس الف کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ آیاتنا، الف سے پہلے زبر، حروف مدہ الف ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کاف کو دبانا ہے۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اسلام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، کاف کو باریک کرنا ہے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اسلام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد ہے تو کاف کو میم کے ساتھ پلس کریں گے، اس میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 151 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذال زبر فَذ، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، کاف پیش کو، کاف کو باریک کرنا ہے، را واو پیش رو، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حمزہ ذال زبر اذ، کاف را پیش کر، اذکر، یہاں را ساکن ہے، را ساکن ہو تو پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے، کاف کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کرنا ہے۔ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، واشکروا لی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، یہاں واو مدہ ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس رکوع کو مکمل دہراتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून कमा अर्सलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगला सबक इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।